بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور حدیث مبارک کے مطابق پہلے عشرے کو عشر رحمت کہا گیا، دوسرے کو عشر مغفرت۔ یہ دونوں عشرے تو پائے تکمیل تک پہنچے، اور اب خیر سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو عشر عتق من النار، یعنی وہ عشرہ جس عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے، اپنے گناہ گار بندے جو ہیں ان کو جہنم سے خلاصی کثرت سے عطا فرماتے ہیں، وہ عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کا بحر رحمت، آپ کی رحمت کا جو سمندر ہے وہ اس وقت جوش میں ہے، اور گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے اللہ سبحانہ و تعالی تھمائے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی جو قدردان ہیں ان کو اللہ کریم اپنی رضا اور اپنی طرف سے جزا کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، رحمتیں، برکتیں، اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو مغفرت ہے پہلے سے کئی گنا زیادہ تیز کر دی گئی ہے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رحم و کرم، اپنے فضل و احسان اور نوازشات اور انعامات، اور یہ ہے کہ خصوصاً جہنم سے چھٹکارا جو ہے، جہنم سے جو نجات ہے، اس کی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عشرہ مبارکہ میں لوٹ سیل لگا دی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے ہی مبارک لمحات ہیں۔ تو آئیے ہم بھی اس برکت و رحمت، بخشش اور عطا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو انعامات اور اعزازات ہیں، ان تمام انعامات اور اعزازات کو حاصل کرنے میں اپنی پوری کوششیں جو ہیں وہ صرف کر دیں، اور اس عشرے میں وہ کام کریں جن سے اللہ سبحانہ و تعالی کو ہم راضی کر سکیں، اور اپنی رضا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے اس عشرہ مبارکہ میں وہ کرنے کا یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پہ اپنے گھروں میں عبادت کا ماحول بنائیں، زیادہ سے زیادہ عبادت خود بھی کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو آپ اکثر حصہ اس کا جو ہے، راتوں کا اکثر حصہ وہ جاگ کر گزارتے، اللہ کی عبادت میں گزارتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے، اور عبادت کے لیے اپنی کمر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیتے تھے، یعنی کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ اس عشرے میں عبادت کی جو تعداد ہے، یہ جو اس کی مقدار ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود زیادہ فرما دیا کرتے تھے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے ساتھ اس پر آمادہ کرتے تھے۔ راتوں کا اکثر حصہ جو ہے جاگ کر عبادت میں، نوافل میں، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، نوافل میں، قرآن کی تلاوت میں خود بھی گزارتے، اور یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ جگایا کرتے تھے تاکہ وہ بھی عبادت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں ماحول بنانا ہے، ترغیب دینی ہے، سمجھانا ہے سب کو، بار بار اس کی طرف ترغیب دلانی ہے سب کو کہ رمضان المبارک کا یہ جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے میں عبادت کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو تیز کیا جائے، کثرت کے ساتھ عبادت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اکثر اوقات جو ہے، رات کے اکثر حصے دن کے، وہ عبادت میں گزارے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو احساس دلائیں کہ میں نے رمضان المبارک میں کتنے نیک عمل کیے ہیں، یعنی یہ جو پیچھے 2 عشرے گزر گئے ہیں، ان دونوں عشروں میں مجھ سے کتنی عبادات ہوئی ہیں، کتنا وقت جو ہے میں نے اللہ کی عبادت میں صرف کیا ہے، اور یہ ہے کہ کتنا وقت میرے سے ضائع ہوا ہے۔ تو اس چیز کا احتساب کریں، اپنے آپ کو احساس دلائیں،
اور نیک اعمال کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ اور یہ ہے کہ سوچیں کہ کتنا وقت میں نے عبادات میں خرچ کیا ہے اور کتنا وقت غفلت میں گزارا ہے، کتنی نیک باتیں خود سنی ہیں اور دوسروں کو سنائی ہیں، اور کتنی فضول گوئی، بیہودہ اور لغو باتیں کی ہیں، کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اور کتنے ایسے کام کیے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ تو تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار، درود پاک کی کثرت، توبہ و استغفار، نمازوں کا اہتمام، اسی طرح کثرت کے ساتھ جو ہے نوافل پڑھنے کی کوشش کرنا، اور رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کی پابندی کرنا کہ روزے ہم رکھ تو رہے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ کہ وہ گناہوں سے پاک ہوں، زبان کے گناہ سے ہمارے روزے پاک ہوں، آنکھ کے گناہ سے پاک ہوں، اسی طرح کان کے گناہ سے پاک ہوں، اسی طرح جو ہے وہ سحر و افطار کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، تراویح پڑھنا، تہجد پڑھنا، صدقہ اور خیرات کی کثرت کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اپنا احتساب کر کے ان چیزوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا، اور ان چیزوں کی طرف، ان نیک کاموں کی طرف جو ہے اپنے آپ کو مائل کرنا، اور اپنے اوقات کو ان چیزوں کے اندر صرف کرنا۔ تو ان باتوں کو سوچتے وقت اگر آپ کی ضمیر میں، آپ کی دماغ میں یہ آواز آتی ہے کہ الحمدللہ، یہ جو جتنے بھی نیک کام ہیں، یہ نیک کام میں نے کیے ہیں اور کر بھی رہا ہوں، تو یہ مقام شکر ہے۔ ورنہ اگر جواب نفی میں آتا ہے کہ میں نے تو یہ سارے کام نہیں کیے، اور میں نے تو اوقات کو اپنے ضائع کیا ہے، بہت کم وقت میں نے عبادت کے اندر صرف کیا ہے، تو پھر جو ہے نا یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں فکر کر لینی چاہیے، اور بقیہ ماندہ جو ہمارے پاس ایام ہیں، آخری جو عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر پھر کوشش کر لینی چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہیے۔ تیسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ چونکہ کلام پاک جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید، اس کی اور رمضان المبارک کی بڑی گہری مناسبت ہے۔ رمضان المبارک میں روزے کے علاوہ ایک نیک کام جو کہ بہت کثرت سے مسلمان کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، وہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت ہے۔ تو اب یہ ہے کہ پورے رمضان المبارک میں اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی ہے، تو اسی تسلسل کو آپ باقی جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر بھی برقرار رکھیں، بلکہ اس میں مزید اضافہ کریں۔ اگر آپ نے پہلے یومیہ کے حساب سے، روزانہ کے حساب سے آپ نے 2 سپارے 3 پڑھے ہیں، تو آخری عشرے میں آپ اس 3 کو 6 کر دیں، ڈبل کر دیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ نے ایک قرآن کا ختم بھی نہیں کیا، تو یہ ہے کہ 10 دنوں میں روزانہ 3 پارے تلاوت کریں، اور کم از کم ایک قرآن کریم جو ہے وہ رمضان میں ضرور ختم کریں۔ یہاں ایک بات جو ہے وہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ ہمارے ہاں عموماً آخری عشرے میں کسی بھی رات تراویح میں قرآن کریم مکمل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خود حفاظ جو پڑھنے والے ہیں قرائے کرام، ان میں روایتی طور پر جو ہے عام طور پر ایک سستی جنم لے لیتی ہے، تو اور باقی ایام جو ہیں ان میں پھر وہ تلاوت کا اہتمام اور یہ چیزیں نہیں کرتے۔ تو جب حفاظ کی یہ حالت ہوگی اور جو قرائے کرام ہیں ان کی حالت یہ ہوگی، تو عوام تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو پھر بدرجہ اولا سستی کی طرف مائل ہوں گے۔ تو رمضان المبارک کے سارے دن ہمارے لیے وہ قابل احترام ہیں، باعث اجر و ثواب ہیں، فضیلت والے ہیں، اس لیے تلاوت کا اہتمام بدستور جیسے پہلے کر رہے تھے اسی طرح اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ خواہ قرآن کریم تراویح میں مکمل بھی ہو جائے، تب بھی تلاوت میں کمی نہیں لانی چاہیے۔ اسی طرح اور ایک اور بات بھی ہے، بلکہ مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ ہماری میں دلانا چاہوں گا، وہ یہ کہ 2 کام الگ الگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پورے رمضان میں ہر رات مکمل تراویح جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اس میں قرآن کریم، مکمل قرآن کریم پڑھنا، یعنی تراویح میں مکمل قرآن کریم اس کا ختم کرنا۔ تو یہ 2 باتیں الگ الگ ہیں کہ رمضان میں تراویح بھی مکمل پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے، اور اس میں قرآن کریم کا ختم کرنا یہ الگ سنت ہے۔ عموماً اس میں عوام اور حفاظ دونوں ہی سستی کرتے ہیں کہ مکمل قرآن پڑھنے اور سننے کا اہتمام تو کر لیتے ہیں، لیکن جب قرآن مکمل ہو جائے تو تراویح کا اہتمام نہیں کرتے۔
تو یاد رکھیں کہ تراویح میں قرآن کریم اگرچہ رمضان ختم ہونے سے کچھ دن پہلے مکمل بھی ہو جائے، تب بھی آخر رمضان تک روزانہ جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے اور پوری تراویح پڑھنی چاہیے۔ آخری بات جو ہے جس کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آخری عشرے کی خصوصیت شب قدر ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں خوب عبادت کریں، کثرت سے عبادت کریں۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے اس رات نماز عشاء باجماعت ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق اپنے جو اوقات ہیں ان کو عبادات میں صرف کریں، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، نوافل، صلاۃ التسبیح۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کرو، یعنی اس معاملے کو مخفی رکھ دیا گیا، ایسا نہیں کیا گیا کہ کوئی رات متعین کر کے بتلائی ہو کہ 27ویں رات جو ہے وہ شب قدر ہے یا 21ویں رات یا 23ویں رات، بلکہ فرمایا کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات جو ہے مسلمان جب طاق راتوں میں عبادت کریں گے تو ایک نہ ایک طاق رات جو ہے وہ تو شب قدر کی ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری طاق راتوں میں مسلمان نے کثرت سے عبادت کی ہے تاکہ ان کا ثواب بھی اس کو زیادہ سے زیادہ ملے اور زیادہ سے زیادہ ایک مسلمان کو عبادت کرنے کا موقع ملے اور عبادت کے لیے شوق اور لگن سے وہ کام کرے۔ اور پھر ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ لیلۃ القدر کے اندر یا رمضان کی کسی بھی رات میں یا دن میں کہیں پر بھی جب نوافل کی نیت سے آپ نماز پڑھنے لگیں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کے ذمے کوئی قضا نمازیں تو نہیں ہیں۔ اگر قضا نمازیں ہیں تو نوافل سے زیادہ اہم وہ قضا نمازیں ہیں، اس لیے اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو پہلے ان کو لوٹانا ضروری ہے۔ نوافل کا درجہ جو ہے وہ بعد میں آتا ہے، کیونکہ جو فرض نماز ہے اگر وہ قضا ہو چکی ہے تو اس کی ادائیگی ضروری ہے، ورنہ اس کا حساب کتاب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دینا پڑے گا۔ تو اس لیے نوافل بھی پڑھیں، لیکن اگر ذمے میں کچھ قضا نمازیں ہیں تو پہلے ان قضا نمازوں کی طرف وہ توجہ کرنی چاہیے۔ نمازوں کی ادائیگی جو ہے ان کے اندر اپنے اوقات کو مصروف کرنا چاہیے۔ عام طور پہ عوام کے اندر ایک غلط بات اور ایک غلط رواج یہ بھی چل پڑا ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ یا آخری جو اس کا آخری جو ایام ہے 29 کی رات ہے، فلاں طریقے سے اگر 4 رکعت نماز کی ادائیگی کر دی جائے، اس طریقے سے اگر اس کا قیام کیا جائے، رکوع میں یہ پڑھا جائے اور فلاں طریقے سے کیا جائے تو زندگی بھر کی جتنی قضا نمازیں ہیں ان کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں اس کو قضائے عمری کا نام دیتے ہیں، پتہ نہیں اس قسم کا کچھ نام اس کا رکھا گیا ہے، لیکن یہ بات شریعت سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے، سراسر غلط بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شوق سے، لگن سے اپنی عبادت کے اندر مصروف فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی، نوافل پڑھنے کی، دعائیں کرنے کی، کثرت سے درود شریف پڑھنے کی اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ہمت اور توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔